السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پرسوں کے ایک واقعے کے اوپر، جو شرمناک واقعہ جسے ہم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جو اسلام آباد میں ہوا، 5 گھنٹے تک پورا فیڈرل جو کیپٹل ہے وہ مفلوج رہا. اس واقعے کے اوپر آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اور 19 اگست کو سماعت ہوگی اس معاملے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک انکوائری جو کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے آرڈر کی تھی وہ بھی آج ہو رہی ہے. آج اس کی میٹنگ تھی. اب اس کی فائنڈنگ جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد پیش کریں گے کہ ایکچولی نیگلیجنس کس کی تھی، کیا کیپیبلٹی تھی پولیس کے پاس ہینڈل کرنے کے لیے نہیں. اور یہ بھی کیونکہ انٹیریئر منسٹر صاحب بارہا یہ کہتے رہے ہیں کہ پہلے وہ قصوروار ہیں اس معاملے کو طول دینے کے اور بعد میں میڈیا ذمہ دار ہے. تو میڈیا کو بھی اس حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو شاید جائز بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی آج بات ہوگی. ناظرین، ایک اور بات جو بہت اہم ہے کہ جس طرح سے دہشت گردی ہوئی ہے کل، جس کو ہم نے بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ ہمارے ملک میں ایک ویو چلی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ حکومت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک پالیسی بنائی جائے اور چودھری نثار صاحب نے تقریباً ایک ہفتہ قبل ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسی واقعی اتنی کمپریہنسو ہوگی کہ اس سے دہشت گردی پر قابو پایا جا سکے. جس ریپڈ رسپانس فورس کی وہ بات کر رہے تھے، کیا اس کو بنانا، اس کی کمپوزیشن، اس میں لوگوں کو بھرتی کرنا، اس کی جو پالیسیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانا آسان ہوگا. یہ آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کیونکہ کل ہم نے صرف دہشت گردی کو کور کیا تھا. آج ایک گورنمنٹ کا جو ریزالو ہے اس میں کتنی جان ہے اس حوالے سے بات ہوگی. ایک رپورٹ بھی ہے، تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا. لیکن سیٹھی صاحب، سب سے پہلے یہ کہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اسلام آباد جو جنا ایونیو کا انسیڈنٹ ہے اس کا. چیف جسٹس صاحب نے تو لینا ہی تھا. انہوں نے کل کوئی ریمارکس بھی پاس کیے. جی، انہوں نے کہا کہ تماشا پوری دنیا نے ہمارا دیکھا. وہ صحیح کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے بالکل صحیح سو موٹو نوٹس لیا ہے. پبلک انٹرسٹ کی یہ جینیونلی پبلک انٹرسٹ کی یہ بات ہے. یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ کی یہ بات ہے اور سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اب چیف جسٹس صاحب ول گیٹ ٹو دا باٹم آف اٹ. وہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئیں گی اور اس کے ذریعے میڈیا میں آئیں گی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایکسلنٹ. سیٹھی صاحب، ایک اور بڑی دلچسپ ڈائمنشن تھی اس پورے معاملے کی کہ جب یہ اس کی انیشل رپورٹنگ شروع ہوئی تو مختلف چینلز کے اوپر اس شخص کے بیانات سامنے آئے جو ٹکرز کی صورت میں رن ہوئے. کچھ رپورٹرز نے جب بتایا کہ جی وہ کبھی کہہ رہا ہے کہ جی میں حساس اداروں کے لوگوں سے بات کروں گا، ان کو گرفتاری دوں گا، کرنل لیول کے لوگ آئیں، کوئی بریگیڈیئر لیول کا بندہ آئے، کچھ شاید نام شام بھی اس نے لیے کسی حساس ادارے کے افسر کے کہ جی میں صرف ان کو گرفتاری دوں گا. اور پھر ایک جگہ یہ بھی آیا کہ اس نے کہا جی میں آصف زرداری صاحب کی فیملی کا گارڈ رہا ہوں، یہ اس نے کہا. اور جو کہ رپورٹ ہوا مطلب میڈیا کے اوپر آیا، رپورٹرز نے بتایا کہ جی اس نے کہا ہے کہ میں دبئی میں رہا ہوں، میں گارڈ رہا ہوں. آج سوشل میڈیا کے اوپر ایم شور آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، کچھ تصاویر ہیں جن کو اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے، اس کو انسرکل کیا گیا اس کے اندر. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ایک نئی کنٹروورسی جناب، کل تک تو صرف یہ تھی کہ کیا زمرد خان صاحب نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، اب ایک یہ ہو گیا کہ یہ بندہ کون ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے اور کیا اس کا واقعی کسی سیاسی جماعت سے تعلق تھا، اور جو یہ باتیں کر رہا تھا کہ میں احساس اداروں کو جانتا ہوں یا میں ان کو گرفتاری دوں گا، کیا اس میں کوئی جان تھی یا یہ بالکل ہی بے معنی باتیں ہیں؟ آج جو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا میں جو تصویریں پیسٹ کی گئی ہیں، ٹویٹر اور فیس بک دونوں پہ، اس میں دو تین تو میں نے دیکھی ہیں. ایک میں یہ زرداری صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں جبکہ زرداری صاحب کوئی انعام وام کسی کو دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ آفیشیل کو فنکشن ہے. ایک میں یہ بلاول بھٹو کے قریب کہیں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو تو میں نے دیکھی ہیں، اور بھی بڑی ہوں گی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کی رہائش یو اے ای میں تھی پہلے، اور یہ بھی پتہ چلا ہے وہاں ان کی پہلے ایک شادی بھی تھی وہاں. تو یہ نئی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی کے ساتھ یا غالباً زرداری فیملی کے ساتھ رہا ہے چینل کے اوپر بالکل، تو پھر تو یہ سمجھ آتی ہے نا ایک بات کی جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زمرد خان صاحب کہاں سے لپک کے آ گئے. ظاہر ہے اب کلیئر ہوگی نا بات کہ اگر ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے کسی سلسلے میں بھی تو زمرد کو پتا ہوگا اس بات کا. اچھا. اور اسی لیے وہ سامنے آئے. ان کا شاید خیال تھا کہ جب وہ خود جائیں گے تو وہ بندہ جو ہے سنبھل جائے گا کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا لنک ایک نکل آئے گا. اور زمرد کی کافی حیثیت ہے ایز اے گڈ ورکر آف دا پارٹی، آنیسٹ، لائل، ڈیڈیکیٹڈ، بریو ورکر آف دا پارٹی. تو اب وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے ایک دم
اور انہوں نے کیوں یہ سوچا کہ میں جا کے کوشش کرتا ہوں. تو کچھ نہ کچھ تو یہ بات نکلے گی, اور میرا خیال ہے بڑا اچھی بات ہے. انٹیریئر منسٹری اپنی رپورٹ ضرور کرے, اب وہ سارا کچھ جا کے سپریم کورٹ کے آگے پیش کرنا پڑے گا, تو ان کے اگلے پچھلے لنکس جو ہیں وہ بھی نکل آئیں گے. مگر بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی سازش ہے. یہ ایک شخص ہے جس نے مختلف چیزیں کی ہیں, اور جس طریقے سے وہ ویپنز کو ہینڈل کر رہا تھا, لگتا ہے ایسی تھا کہ از یوز ٹو ہینڈلنگ ویپنز. اور دیکھیے کلیشنکوف اور سب مشین گن ایک ہاتھ میں, سب مشین گن ایک ہاتھ میں کلیشنکوف, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق رہا ہے ملٹری ٹریننگ کے ساتھ, اور اگر وہی تعلق ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے شاید یہ سیکیورٹی گارڈ بھی کسی فیملی کا بنا ہو یا نہ بنا ہو, تو یہ تو ہے. مگر اب کیا اس نے دیکھا, کیا اس کے ذہن میں تھا, یہ کس کے کہنے پہ ناچ رہا تھا, اگر میں وہ لفظ استعمال کروں, یہ باتیں تو پوری تفتیش ہوگی, انکوائری ہوگی تو نکلے گی یہ بات. اچھا, یہ آپ کا کامنٹ مطلب اب وہ انکوائری کے اوپر بھی یہی ہے. آج بھی جو نثار صاحب کا رہا تھا, کل بھی جو بیان آیا کہ ہیڈز ول رول, اور میں اعلیٰ لیول کے جو لوگ ہیں میں ان کو سسپینڈ کروں گا, تو سسپینشن از اے سولوشن ٹو دا پرابلم؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک دا سولوشن ٹو دا پرابلم از کہ آپ اپنی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی پالیسی بنائیں, اور اس میں یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہر ایونچویلٹی کے ڈسکس کریں. اس کے لیے ٹرینڈ فورسز ہونی چاہیے. آپ کو احساس ہونا چاہیے, نہ آپ کی ایف آئی اے, نہ آپ کی آئی ایس آئی, نہ آپ کی آئی بی, نہ آپ کی پولیس, ان میں سے کوئی بھی ادارہ فزیکل کامبیٹ کے لیے تیار نہیں, اس کی ٹریننگ نہیں ہے. آئی ایس آئی کی تو انٹیلیجنس ہے نا, آئی بی از انٹیلیجنس, ناٹ فزیکل کامبیٹ. اسی طریقے کے ساتھ پولیس کی فزیکل کامبیٹ ہے, مگر وہاں انہوں نے ایلیٹ کمانڈو یونٹس بنائے ہوئے ہیں, مگر میرا نہیں خیال اس قسم کی سچویشن کے لیے وہ بنائے گئے ہیں. ان کو ویپنس ٹریننگ دے دیتے ہیں, کوئی تھوڑی بہت فزیکل ٹریننگ دے دیتے ہیں, اس سے زیادہ کیا ان کی ٹریننگ ہے, ہاؤ ٹو ہینڈل ہائی جیکنگز اور اس قسم کی چیز. تو چوہدری صاحب کو توجہ دینی چاہیے اس کی طرف. ہاں, یہ بات کہ جی وہ کیسے زمورت صاحب کو آنے دیا آگے, وہ کیوں وہاں لاپرواہی ہوئی, بعد میں آپ نے دیکھا, ہم نے ٹی وی دیکھا پولیس والے کہ بھئی وہ بندہ ڈاؤن ہو گیا ہے, وہ زخمی ہے, اب آپ جا کے اس کو اوپر سے مار, مطلب ہے کہ واٹ واز آل دیٹ نانسنس. تو یہ چیزیں جو ہیں, مگر یہ سارا اٹس آل اے میٹر آف ٹریننگ. ٹریننگ نہیں ہے تو پھر یہی چیزیں ہوں گی. تو میرا نہیں خیال کہ پولیس کے اوپر اتنی چوہدری صاحب کو اتنا گرجنا چاہیے. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنانے چاہیے تاکہ آگے ایسی چیز نہ ہو. اوکے, البتہ وہ میڈیا والی بات, ہاں وہ ایک بات ہے سیٹھی صاحب, جو کہ کل جب پروگرام میں بات ہوئی تو کچھ لوگوں نے بعد میں آبویسلی سوالات بھیجے, لائیو تو نہیں ہم لے سکتے, لیکن سوالات بھیجے. انہوں نے کہا جی آپ نے میڈیا کو تو بڑی کلین چٹ دے دی ہے, ویئر ایز یہ مانیٹر کیا گیا ہے کہ کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اس شخص کا نیوز کے اندر بھی اور کچھ پروگرامز کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ بیپر لیا گیا, اور اس کو ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, 10-15 منٹ دیے گئے. وہ لوگوں نے کہا جی اس کو آپ کیا کہیں گے, یہ کون سی آزادی ہے میڈیا؟ یہ بالکل صحیح ہے, یہ بالکل غلط ہے, ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا لال مسجد کے کیس میں, جہاں ہمارے کچھ میڈیا اینکرز نے لال مسجد کے اندر جو برادران تھے ان سے ڈائریکٹ بات چیت کرنی شروع کر دی اپنے سیل فونز کے اوپر, اور اس کے ساتھ بھی ایک بڑی غلط فہمی اور ایک بیک لیش ڈیولپ ہوئی گورنمنٹ کے خلاف. میڈیا کو ان چیزوں میں انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے. یہ کہیں بھی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ میڈیا ایک ٹیررسٹ کو یا ایک ہائی جیکر کو یا ایک لا اینڈ آرڈر بریک جو کر رہا ہے اس کے ساتھ براہ راست رابطہ کر کے اور پالیسی بنانی شروع کر دیں اور ان کی ایک موقف لینا شروع کر دیں, جبکہ انہوں نے ہتھیار ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں, ہاسٹیجز لیے ہوئے, ایک کرائسس سچویشن ہے, اور ان کا موقف جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ریٹنگز لینے کا, اور میں سمجھتا ہوں سختی کے ساتھ میڈیا کے یہ جو رولز ہیں پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے. یہ کہیں بھی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ, اس لیے جب چودھری نثار کہتے ہیں کہ میڈیا نے آکسیجن دی, کل میں نے سخت پوزیشن لی تھی کہ نہیں, میڈیا نے آکسیجن نہیں دی, آپ نے آکسیجن دی, کیونکہ آپ نے 6 گھنٹے اس کو چلایا. وہ اپنی جگہ پہ بات بالکل, مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا نے کل جو رول اور کچھ اینکرز نے کل جو رول ادا کیا کہ اس کو ایک قسم کا ہیرو بنا دیا نا, اسلامک ہیرو بنا رہے تھے. ہاں جی, اس کی ڈیمانڈز آپ بتا رہے ہیں جو کہ نہایت انریزنیبل اور اس قسم کی چیزیں, اور پھر آپ اس کی بیک گراؤنڈ اور فلانا ڈنگڑا اس سے باتیں کر رہے ہیں آپ. دس از ناٹ ایکسپیکٹڈ. یہ میڈیا کو یہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پالیسی میکنگ میں آپ آ جاتے ہیں, انفارمیشن میں نہیں آتے, پالیسی میکنگ میں آ جاتے ہیں, اور پولیس کو اور ایڈمنسٹریشن کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے. اگر میڈیا ایسے کام کرے گا
تو پھر حکومتیں اور دوسرے جو ادارے ہیں ہمارے اور انفیکٹ ایون دا جوڈیشری یہ پھر پابندیاں لگا دیں گی میڈیا کے اوپر کہ آپ اگر اس قسم کا حادثہ ہو تو آپ 200 گز پیچھے ہوں گے, آپ آگے نہیں آئیں گے, اگر ہوگا تو یہ پھر قانون بننے شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کے منہ پہ پٹیاں لگنی شروع ہو جائیں گی, آنکھوں پہ پٹیاں لگنی شروع ہو جائیں گی, پھر آپ چیخیں ماریں گے. آپ کو دیکھیے جہاں آپ کی آزادی یہاں تک ہے, اس کے بعد کسی اور کی آزادی شروع ہو جاتی. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری آزادی جو ہے جو مرضی میں کر لوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہوا اور میڈیا کی کو ذمہ داری کا اظہار کرنا چاہیے تھا. اچھا, اب یہ کیونکہ سارا معاملہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے, اب یہ بھی ہے کہ اس کو اب اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کو چارج بھی کیا جائے گا, دونوں میاں بیوی کو. اب ایشو یہاں پر یہ ہے سیٹھی صاحب کہ جو کل ہم نے ڈسکس کیا وہ دہشت گردی تھی. حکومت کچھ پالیسی بنانا چاہ رہی ہے, نیشنل سیکورٹی پالیسی, جو نثار علی خان صاحب نے کہا ہے کہ بائی دی اینڈ آف دس منتھ ایک اے پی سی ہوگی, پھر اس پہ کنسنسس ہوگا. وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا. ایک رپورٹ ہے ناظرین, اس کے جو بیسک فیچرز ہیں اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کے جو اب تک سامنے آئی ہے, چوہے نثار صاحب نے جو بتائی ہے, اس کے تحت کیا باتیں اور اس میں کتنا وزن ہے, اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں, پھر آگے بات بتاتے ہیں. ملک کو جس خونی دہشت گردی کا سامنا ہے, اس سے نمٹنے کے لیے موجودہ حکومت جس قومی سلامتی پالیسی پر کام کر رہی ہے, اس کے بارے میں وزیر داخلہ جناب چودھری نثار نے گزشتہ ہفتے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت اس پالیسی میں ان بنیادوں پر کام کر رہی ہے. انسداد دہشت گردی کے لیے اسلام آباد میں ایک جوائنٹ انٹیلیجنس سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا, جو کہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے کام آئے گا. اس ادارے کا کام خفیہ اطلاعات پر فوری رد عمل کو یقینی بنانا ہوگا. یہ ادارہ آئی ایس آئی, آئی بی ایم آئی اور دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان باہمی رابطے کا ذریعہ بھی بنے گا. انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت انسداد دہشت گردی کے خلاف تیز کارروائی کے لیے خصوصی فورس قائم کرنے جا رہی ہے, جسے آئندہ مرحلے میں صوبائی سطح پر بھی قائم کیا جائے گا. یہ خصوصی فورس ہیلی کاپٹر سمیت جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہوگی. انسداد دہشت گردی اور قومی سلامتی پالیسی کی تشکیل کے لیے کل جماعتی کانفرنس کا انعقاد رواں ماہ ہی ہوگا. دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات یا طاقت کے استعمال کا فیصلہ سیاسی قیادت ہی کرے گی. یہاں سوال یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے قومی سلامتی پالیسی کے جو خط و خال پیش کیے گئے ہیں وہ کتنے قابل عمل ہیں, اور کیا حکومت ملک کی تمام سیاسی قیادت کو ملا کر مشترکہ قومی سلامتی پالیسی کا ڈھانچہ عوام کے سامنے پیش کر سکتی ہے یا نہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جن اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے, کیا ان کا تعلق واقعی نیشنل سیکورٹی پالیسی سے ہے بھی یا نہیں. قومی سلامتی پالیسی سیٹھی صاحب, جسے نیشنل سیکورٹی پالیسی ہم کہتے ہیں. اب یہ جو فیچرز ہم نے بتائے, جو چوہے صاحب نے بتائے ہیں, بڑے کمپریہنسو لگتے ہیں. تو میرے خیال میں تو ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی بنانے کے لیے ایک اچھا قدم ہے. اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. میں سمجھتا ہوں جو چوہے صاحب کی پہلی پریس کانفرنس تھی, جب انہوں نے یہ باتیں کی, بہت اچھی پریس کانفرنس تھی, بڑے ان کمانڈ تھے وہ, اور میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا بل بائی دا ہارن پکڑا, اور بڑی کھلی کھلی اور کھری کھری باتیں کی ہیں کہ اب یہ ایسے نہیں چلے گا, اینڈ اگر جنگ کرنی ہے تو ہم کریں گے, اور ہم ڈٹ کے کریں گے دہشت گردی کے خلاف. اور جو انہوں نے قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے, ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس, ٹریننگ آف پیپل, اتنے یہ وہ وغیرہ, یہ سب کچھ یہ ایکسلنٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں زیادہ ڈیٹیل پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا, اس کا نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ تعلق اتنا سا ہے. نیشنل سیکیورٹی اتنا بڑا ایشو ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی اس کو کہنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اس کا تعلق ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی سے. یہ فرق کیا ہوگا سیٹھی صاحب؟ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوم لینڈ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی میں کیا فرق ہے. ہوم لینڈ سیکیورٹی ایک ڈائمینشن ہے نیشنل سیکیورٹی کی. ہوم لینڈ سیکیورٹی ایک ڈائمینشن ہے نیشنل سیکیورٹی. آج کل کے زمانے میں نیشنل سیکیورٹی اور نیشنل پاور وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. نیشنل سیکیورٹی اوبلیک نیشنل پاور کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں. معیشت ایک پہلو ہے. اگر آپ کی معیشت بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو کیا سیکیورٹی ملے گی. اگر آپ کا لا اینڈ آرڈر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا سیکیورٹی ملے گی. اگر آپ آئسولیٹڈ ہیں دنیا میں تو آپ کو کیا سیکیورٹی ملے گی. اگر آپ کے علاقے میں پیس اور سٹیبلٹی نہیں ہے اور آپ ایک جنگجو ریاست ہیں, سارا وقت یہاں جنگ کی باتیں ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا سیکیورٹی ملے گی. اگر آپ کی فوج
ہر 10 سال 5 سال کے بعد مداخلت کرتی ہے اور اسٹیبلٹی خراب ہو جاتی ہے، تو آپ کو کیا سیکیورٹی ملے گی؟ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کا تعلق لا اینڈ آرڈر، فارن پالیسی، اکنامک پالیسی، ریجنل پیس، اسٹیبلٹی، ان چیزوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، اگر اس کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی وہ پالیسی جس کا ان سب چیزوں کے ساتھ ایک تعلق ہو، ہر اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہوئی ہو، ہر ایک کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی میں یہ ہے جی، سیکیورٹی فورس ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، یہ انٹیلیجنس ہے، یہ ساری باتیں جو ان کی۔ امریکہ میں بھی ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی، مگر نیشنل سیکیورٹی کا ادارہ جو ہے امریکہ میں اور دنیا میں وہ الگ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ایک کرسی جو ٹیبل ہوتی ہے نا، اس کے اوپر ایک ٹیبل کے اوپر کرسی جو ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے لیے ہوتی ہے، باقی کرسیاں اور ہوتی ہیں۔ فارن منسٹر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایک الگ ہوتا ہے، وہ میں اس کی طرف آنے والا ہوں۔ اور تو یہ دس از واٹ نیشنل سیکیورٹی از اباؤٹ۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں چلے گی، اگر سٹیبلٹی نہیں ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو معیشت نہیں چلے گی۔ معیشت چلتی ہے کنٹینیوٹی کی، پتہ ہو اگلے 4-5 سال میں کیا ہونے والا ہے، پالیسیز کیا ہوں گی، لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کی چیز نہ ہو، انویسٹمنٹ نہیں کرے گا۔ اگر اکانومی گری ہو، آپ دنیا میں آئسولیٹڈ ہوں، یا آپ ریجن کے اندر جنگ کر رہے ہو، ٹیررزم ہو، تو بندہ کوئی نہیں آئے گا یہاں۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن جو ہوتی ہے اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، آج وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ حکومت کو ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف جانا تو بہت اچھی بات ہے، جیسے میں نے کہا اس کو بنانا چاہیے ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی، کیونکہ ابھی آپ کے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہوم لینڈ سیکیورٹی کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر اس کے علاوہ آپ کو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرن بنانی پڑے گی، جس کی بنا پہ آپ کی معیشت اور آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ ملک صرف ایک ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتا۔ مطلب دس از ناٹ انف ٹو مطلب کرب دا ٹیررزم، مطلب اس مینس کو کرب کرنے کے لیے ٹیررزم نہیں، ٹیررزم از اونلی ون ڈائمینشن۔ یہ اس کی دس از ملٹی ڈائمینشن۔ ہاں، یہ ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے نیشنل سیکیورٹی کا، اور وہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ رائٹ ناظرین، ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے اس حوالے سے بات ہوگی کہ یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کے کیا انگریڈینٹس ہیں۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ دیر بعد، آج پھر تباہ آزمائی ہوئی ہے جناب عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان، تو اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے نا لائٹر موڈ۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔